من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، قبل اسے کہ تلاوت کردہ آیت پر کچھ روشنی ڈالوں، اس کے متعلق کچھ بیان کروں۔ معمول کے مطابق حصول برکت کے لیے کلام الامام امام الکلام کہ چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مطلع حضرت خدمت توجہ چاہوں گا۔ ان کی مہک نے دل کے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، غنچے کھلا دیے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، غنچے کھلا دیے ہیں۔ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ جب آ گئی ہے دوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے دوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، رحمت پہ ان کی آنکھیں، اور جلتے بجھا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، غنچے کھلا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، آزار اس کا کتنا۔ ایک دل ہمارا کیا ہے ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، آزار اس کا کتنا۔ تم نے تو چلتے پھرتے، تم نے تو چلتے پھرتے اور مردے جلا دیے ہیں، مردے جلا دیے ہیں۔ تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، مردے جلا دیے ہیں۔ آنے دو یاد بوت اب تو تمہاری جانب، اب تو تمہاری جانب۔ اعلیٰ حضرت کی ذات پہ قربان جائیے، آپ کی ذہانت پہ قربان جائے، آپ کے عقیدے پہ اور ایمان اور عقیدے کی پختگی کا یہ عالم تھا، آپ قربان جائے ان پر، ان کی ان اداؤں پر
کہ بچپنے کا عالم ہے، آپ اپنی والدہ کے ساتھ، والدین کریمین کے ساتھ آپ جا رہے ہیں حج بیت اللہ کو، اور اس وقت معلوم ہے ایروپلین ہوائی جہاز کا سفر نہیں تھا، اس وقت پانی جہاز سے، کشتی سے لوگ جایا کرتے تھے، سمندر پر عبور کر کے جایا کرتے تھے۔ تو جب آپ کشتی پہ، پانی جہاز پہ سوار ہوئے تو آپ نے جو پانی جہاز پہ یا کشتی پہ پڑھنے کی جو دعا تھی وہ دعا آپ نے پڑھ لی، وہ دعا آپ نے پڑھ لی، لیکن جیسی بیچ سمندر میں کشتی پہنچی تو کشتی کا جو پائلٹ تھا اس پانی جہاز کا، اس نے اعلان کیا کہ بھیا احرام باندھے ہو، سب کے سب کلمہ پڑھ لو، اب یہ کشتی، یہ جہاز ہمارے کنٹرول سے باہر ہے۔ بہت بڑا طوفان کے لہرے میں وہ جہاز آ چکا تھا اور عنقریب وہ ڈوب جاتا، لوگ رونے لگے، لوگ تیاریاں مرنے کی کرنے لگے، آنکھیں بند کرنے لگے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار اعلیٰ حضرت بچپنے کا عالم ہے، آپ نے دیکھا والدہ کی آنکھوں میں آنسو، پوچھا آنکھوں جان کیوں رو رہی ہے؟ کہا رو رہی ہوں اس لیے کہ اتنا قیمتی میرا بچہ جو آج کھو جائے گا، دنیا سے اوجھل ہو جائے گا، وہ چلا جائے گا، اتنا قیمتی بچہ ہے، اس بچے کے ذریعے دین کا کام ہونا تھا، وہ کام رہ جائے گا، پتا نہیں اب کیا ہوگا، میرا بچہ آج چلا جائے گا، میں تمہیں دیکھ کر میں رو رہی ہوں۔ سیدی سرکار عالم فرماتے ابو جان گھبرائے نہیں، یہ جہاز ڈوبے گا نہیں، یہ کشتی ڈوبے گی نہیں، یہ کشتی ڈوبے گی نہیں۔ کہا کیسے کہہ سکتے بیٹا؟ کہا اس لیے کہ کشتی میں بیٹھ کر جب پڑھنے کی جو دعا ہے میں نے وہ دعا پڑھ لی ہے، میرے سرکار نے فرمایا جو کشتی پہ بیٹھتے وقت یہ دعا پڑھ لے گا وہ کشتی کبھی غرق نہیں ہوگی، وہ کشتی کبھی غرق نہیں ہوگی، وہ کشتی ڈوبے گی نہیں، وہ جہاز ڈوبے گا نہیں، میں نے وہ دعا پڑھ لی ہے۔ میرا عقیدہ اور ایمان کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے لیکن یہ کشتی ڈوب نہیں سکتی ہے۔ اتنا کہا، اس کے بعد سیدھی سرکار اعلیٰ گنگنان لگے، کیا آنے دو یاد دو دو، بچپنے کا عالم ہے، اعلیٰ فرماتے ہیں آنے دو یاد دو دو، اب تو تمہاری جانب، اب تو تمہاری جانب، آنے دو یاد بولو، اب تو تمہاری جانب، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، آقا کشتی تمہیں پہ چھوڑی، ارے لنگر اٹھا دیے ہیں، لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، لنگر اٹھا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم، اللہ کیا جہنم، ابھی نہ سرد ہوگا، ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کا جہنم، اللہ کا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، ابھی نہ سرد ہوگا، کیوں؟ رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے اور دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں۔ یہاں جسے بھی جو ملا ہے میرے آقا کے صدقے میں ملا ہے۔
میرے آقا کے دربار سے ملا ہے. مدینے کی گلی ہے، مدینے کے گلی سے حاتم طائی کا پوتا کا گزر ہو رہا تھا. اسی مدینے کے گلی میں ایک سیدزادے کی ملاقات حاتم طائی کے پوتے سے ہو گئی. حاتم طائی کے پوتے سے ہو گئی. دونوں میں گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا، گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہوا. حاتم طائی کا پوتا کہتا ہے معلوم ہے میں اس دادا کا پوتا ہوں، میں اس دادا کا پوتا ہوں، میں اس دادا کا پوتا ہوں کہ میرا دادا بہت بڑا سخی تھا. میرا دادا بہت بڑا سخی تھا. ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ان کی بہت بڑی حویلی تھی، بہت بڑی حویلی تھی. حویلی کے 10 دروازے تھے، حویلی کے 10 دروازے تھے. اور ایک سائل ایک دروازے پہ پہنچتا، سوال کرتا، اسے بھیک ملتی. پھر دوسرے دروازے پہ وہ سائل پہنچتا، وہاں سوال کرتا، دوسرے دروازے سے بھی بھیک ملتی. تیسرے دروازے پہ پہنچتا، تیسرے دروازے پہ سوال کرتا، وہاں سے بھی بھیک ملتی. اسی طریقے سے وہ 10 دروازوں پہ پہنچتا اور 10 دروازے سے وہ بھیک طلب کرتا، وہ سوال کرتا، وہ ندا کرتا. میرا دادا اسے جھلکتا نہیں، اسے بھلاتا نہیں، بلکہ اسے 10 دروازے سے بھیک عطا فرماتا، بھیک دیتا. اب وہ سیدزادے کہتے سنو سنو، تیرا ایک دادا تھا، میرا بھی ایک نانا تھا. سبحان اللہ. تیرا ایک دادا تھا، میرا بھی ایک نانا تھا. تیرے دادا کی بہت بڑی حویلی تھی، 10 دروازے تھے. سائل ایک دروازے سے سوال کرتا، بھیک ملتی، دوسرے دروازے پہ جاتا، وہاں سے بھی ملتی، تیسرے دروازے پہ وہاں سے بھی ملتی، یہاں تک کہ 10 دروازے سے سائل سوال کرتا، اسے بھیک ملتی. ارے سائل تیرے دادا کے 10 دروازے ختم ہو جاتے، سائل کا سوال ختم نہیں ہوتا. لیکن سنو، میرے نانا وہ تھے کہ ان کی ایک حویلی ایک دروازہ تھا جو ان کے دروازے پہ ایک بار پہنچتا تھا، اسے اتنا عطا کر دیتے کہ قیامت تک اسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اسے دینے والا بنا دیا کرتے تھے. بلکہ اسے دینے والا بنا دیتے تھے. ہے نا، یہ میرے نانا کا دروازہ تھا کہ سائل کو اتنا عطا کرتے ایک بار نہیں کہ وہ دینے والا بن جاتا تھا. پھر وہ مانگنے والا نہیں رہتا، وہ دینے والا بن جاتا تھا. اسی کو سیدی سرکار عالم فرماتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہے، ارے دریا بہا دیے ہے، دربے بہا دیے ہے، دربے بہا دیے ہے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں. پڑھیے درود پاک پڑھ لیجیے.